علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92. کرونا وائرس جو اس وقت ساری دنیا میں پھیل چکا ہے اور تمام جگہوں پہ لاک ڈاؤن ہے مکمل طور پر. تعلیمی ادارے بند ہیں، مذہبی اجتماعات بند ہیں، تجارت بند ہے، سیاحت بند ہے. غریب ممالک تو چھوڑیے، امیر ممالک بھی اس وائرس کا مقابلہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہاں پہ کچھ اہم سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں. نمبر 1، کرونا وائرس واقعی وبا ہے یا بائیو ٹیررزم؟ نمبر 2، طاعون جیسی بیماری نیچرلی پیدا ہوئی یا بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے؟ نمبر 3، سانحہ یا باقاعدہ پلانڈ سازش؟ آپ ایگری کریں یا نہ کریں، مگر میرے مطابق یہ کرونا وائرس کوئی نیچرلی وبا نہیں ہے. یہ ایک پلان کے تحت دنیا میں لایا گیا ہے. اور یہ پلان کس نے کیا؟ یہ پلان میرے مطابق ان شیطانی طاقتوں نے کیا ہے، ان شیطان کے پجاریوں نے کیا ہے جو اس پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور جو انتظار کر رہے ہیں دجال کا، اپنے مسیحا کا، جو لوگوں کو آئے گا اور آ کے ان تمام چیزوں سے نجات دلائے گا. ان کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جن کو الومناتی بھی کہا جاتا ہے، جن کو شیطان کا پجاری کہا جاتا ہے، الگ الگ نام لیے جاتے ہیں ان کے. ان کا جو منصوبہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. پہلا حصہ ون ورلڈ گورنمنٹ، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف ایک حکومت ہو. نمبر 2، ون ورلڈ ریلیجن، پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہو. نمبر 3، ون ورلڈ کرنسی، پوری دنیا میں صرف ایک ہی کرنسی چلائی جائے. اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر، پوری دنیا میں صرف ایک ہی لیڈر ہو جو دجال ہو. اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی مشکل ان کے راہ میں آ رہی ہے وہ ہے آبادی. ہماری دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً 7 ارب سے زیادہ ہے، اور اتنی بڑی آبادی پر قابو پانا، اتنی بڑی آبادی کو چلانا it's not an easy task. It's very difficult for you to run a huge people. So اسی لیے اس آبادی کو کم کرنے کے لیے، اس 7 ارب کی آبادی کو 1 ارب یا کچھ کروڑ میں لے کر آنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی سازش وائرسز ہے. اور بھی بہت سے طریقہ کار ہیں جس سے اس دنیا کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے، مگر سب سے جو بہترین اس وقت جو لاہ عمل کیا جا رہا ہے وہ ہے مختلف قسم کے وائرسز. کیونکہ آبادی جب کم ہوگی، اس کو مینیج کرنا آسان ہوگا، اس کو مانیٹر کرنا آسان ہوگا، اس کو مذہب سے دور کرنا آسان ہوگا، اور نیو کلچرز ان پر امپوز کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہوگا. اس آبادی کو کم کرنے کے لیے بہت سے طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں. اس وائرس سے پہلے بھی بہت سے وائرسز کا حملہ کیا جا چکا ہے. یہ قوتیں آبادی کو کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہی ہیں، اور ان دا فیوچر یہ مکمل طور پہ کامیاب ہو بھی جائیں گی. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان دا فیوچر جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے تو یاجوج ماجوج جو اس وقت آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو لے کر ایک چوٹی پر چلے جائیں گے، اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کی جائے گی کہ یا اللہ، یاجوج ماجوج جو قوم ہے اس سے ہمیں نجات دلائی جائے. اس میں جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی تمام قوم کو، جو لوگ بچ چکے ہوں گے، انہیں ایک چوٹی پہ لے کے جائے گی. چوٹی پر کچھ کروڑ یا کچھ لاکھوں میں لوگ ہوں گے، وہی پورے آ سکیں گے. اگرچہ آبادی اربوں میں ہوگی تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک چوٹی پر اتنے سارے لوگ ناممکن ہے کہ آ سکیں. تو اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ قوتیں اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گی اور آبادی کو کم کر پائیں گی. یہی وجہ ہے کہ آخر میں حضرت عیسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر چوٹی پہ جائیں گے تو وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، نہ کہ اربوں کی تعداد میں ہوں گے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شیطانی قوتیں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو کے رہیں گی. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی ایبولا وائرس، HIV، ڈینگی، سارس، اور اب یہ کرونا وائرس کا اٹیک کیا گیا ہے. اس وائرسز کے ذریعے ایکچولی یہ جو قوتیں ہیں یہ ہمارے مائنڈ پر اور ہمارے بیہیویئر پر قابو پانا چاہتی ہیں. جیسا کہ لاک ڈاؤن کر دینا، میڈیا کا بہت زیادہ خوف و ہراس پیدا کر دینا، ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر کرفیو لگا دینا، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ لوگ اپنے گھروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. اور اب اس دوران کے اندر میڈیا ہیوج قسم کی کوریج دے رہی ہے، وہ باتیں جو
ریئل ہیں, جو متھ ہے, ان سب کو مکس کر کے ایٹ اے ٹائم پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. ایک خوف و ہراس کا سما پیدا کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمیں بہت سے نئے لفظ بھی سننے کو ملے ہیں اس دوران, جیسا کہ لاک ڈاؤن, کوارنٹائن, کرنٹینیا. یہ بہت سے نئے الفاظ ہیں جن سے پہلے ہم واقف نہ تھے, مگر اب ہم سب ان سے واقف ہو چکے ہیں. اس وائرس کے ذریعے سے کچھ تجربات کیے جا رہے ہیں, اور وہ تجربات کیا ہیں؟ پہلا تجربہ, لوگ اس کو ابھی بھی قدرتی وبا سمجھتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ وائرس لیب میں تیار کیا گیا ہے, بلکہ میجورٹی آف پیپل یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی وبا ہے. اور یہ الومناتی اور شیطان کے پجاری, وہ لوگ جنہوں نے اس وائرس کو تیار کیا, ان کے لیے ایک سکسیس ہے. وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ وائرس قدرتی طور پر آیا ہے, اس کو لیب میں تیار نہیں کیا گیا. تو یہ تجربہ ان کا کامیاب ہوا. دوسرا تجربہ, دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے پر لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا. ان قوتوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر دنیا کو لاک ڈاؤن کیا جائے تو دنیا کے لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا, اور کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں. جو کمیاں انہیں لگتا ہے کہ اس بار ان سے رہ گئی ہیں, وہ اگلی دفعہ میں جب ایسا کوئی حملہ کریں گے تو اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. تیسرا, کوارنٹائن کا کنسیپٹ. کمپلیٹ کوارنٹائن کا کنسیپٹ یہ ایسا کنسیپٹ ہے جو آج سے پہلے بہت ہی کم لوگ تھے جو اس بارے میں جانتے تھے, مگر اس وائرس کے اٹیک کے بعد کوارنٹائن کا جو ورڈ ہے بچے کو معلوم ہو گیا. اب اس سے وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کوارنٹائن سے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان دا فیوچر. فار ایگزامپل, اگر آپ کا کوئی بہترین لیڈر آتا ہے یا کوئی مذہبی اسکالر جو آپ کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اور جو آپ کو راہ راست پہ لاتا ہے, تو ان قوتوں کے لیے, ان عالمی قوتوں کے لیے, ان شیطان کے پجاریوں کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہوگا کہ وہ کسی بھی ایسے آپ کے مذہبی اسکالر کو یا بہترین لیڈر کو جو آپ کو ایک صحیح راستے پہ, صراط مستقیم پہ چلائے, یہ کہہ کر کو کوارنٹائن کر دے کہ اس کو ایک ڈیزیز ہو گئی ہے, اور ایسی ڈیزیز جو باقیوں تک پھیلا سکتا ہے وہ, یا کوئی بھی کسی قسم کی بات کر کے وہ اس پہ پاگل ہو گیا ہے یا اس پہ کہ اٹیک ہو گیا ہے, یہ اس طرح کے تہمت لگا کر وہ اس لیڈر کو, اس شخص کو, اس بندے کو کوارنٹائن کر سکتے ہیں. تو کوارنٹائن ہونے کے بعد کیا ہوگا, وہ آپ کو صراط مستقیم پر نہیں لے جا سکے گا. وہ نالج جو آپ کو دینا چاہتا ہے وہ آپ کو نہیں دے سکے گا. تو یہ بھی ایک تجربہ عالمی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا. ایک اور سب سے بڑی چیز جو ان کے لیے بہت ہی خوشائن ہے وہ یہ کہ وہ وائرس جو انہوں نے لیب میں تیار کیا ہے, پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسی میڈیکل لیب موجود نہیں ہے جہاں پہ اس وائرس کے خلاف ویکسین بنائے. اس کا مطلب کہ ان کی لیبس ہم سے 10 سے 20 درجے نہیں بلکہ 100 درجے آگے ہے. اس وقت ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ وائرس, ایک چھوٹا سا وائرس, اس کے خلاف کوئی تک ویکسین یا دوائی بنا سکیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ طاقتیں ہم سے کتنا آگے ہیں اور وہ کس طرح سے ہم پر حاوی ہو رہی ہیں. ایسا ایسا یہ طاقتیں جو ہیں یہ دنیا کی ہر چیز پر قابو پائی جا رہی ہیں, اور یہ معلوم کر رہی ہیں کہ انسانوں میں کیا کیا کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کو معلوم کیا جا رہا ہے, ان پر قابو پایا جا رہا ہے, اور ان کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے. مگر ایک حقیقت ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری لازمی ہوتی ہے. اسی طرح سے ان عالمی طاقتوں کی بھی ایک کمزوری ہے. ان کی کمزوری کیا ہے؟ ان کی کمزوری یہ ہے کہ کم سے کم لوگ ان کے بارے میں جانیں. جتنا کم لوگ ان کے بارے میں جانیں گے اتنے اچھے طریقے سے یہ ان پہ وار کر سکیں گے. یہاں پہ میں ایک حدیث کا مفہوم پہ بیان کرنا چاہوں گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے, دجال تب ظاہر ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دیں گے. اور جیسا کہ اگر آپ دیکھیں آج کل آپ اگر کسی دجال کی بات کریں تو بہت سے لوگ یہ کہہ کے ہنس دیتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں, یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میجورٹی آف پیپل آج کل دجال کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, اس کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے, اس فتنے کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے جس سے تمام انبیاء کرام ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے دور میں اگر دجال کا فتنہ ظاہر ہو گیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا, ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے. اور یہ صورتحال آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہے کہ اب کوئی بھی شخص دجال کے بارے میں بات نہیں کرتا. جو کرتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے چپ کروا دیا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ وائرس ایک آغاز ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ پہ اور بھی بہت قسم کے وائرسز اور وبائیں آئیں گی, اور بھی بہت سی مشکلات آنی ہیں. یہ ایک آغاز ہے صرف. تو ہمیں مسلمانوں خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا, تمام انسانیت کو اس کے لیے خود کو
تیار کرنا ہوگا. اور خاص چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں, اللہ کی طرف آئیں, اسلام کی طرف آئیں. ہم اپنی برائیوں کو, اپنے برے راستے جن پہ ہم چل چل کے بہت دور تک آ گئے ہیں, ان سے ہم واپس لوٹیں اپنے رب کی طرف, توبہ کریں, کیونکہ یہی کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اس طرح کی وباؤں سے, دجالی قوتوں سے, ان سے لڑ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی, ہمیں اپنے نالج میں بھی اضافہ کرنا ہے. ہمیں سب کچھ اللہ پہ نہیں چھوڑنا, ہمیں خود بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کہیں بھائی کہ اللہ کی طرف چلتے ہیں, اللہ نے سب کچھ کر دینا ہے اور ہم خود محنت کرنا چھوڑ دیں. ایسا نہیں, پہلے خود محنت کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم ہر بیماری, ہر وبا, ہر قوت کا اچھے سے مقابلہ کر سکیں گے اگر اللہ نے چاہا تو, اور ہم کامیاب ہو کر رہیں گے. یہاں پہ آخر میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد اپنی بات کا اختتام کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کہو کہ اے اللہ, اے اقتدار کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. میرے دوستو, اپنا خاص خیال رکھیں, اپنا احتیاط کریں, بہت زیادہ خود کو آئسولیٹ رکھیں. جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی گئی ہیں, ان باتوں کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کریں. احتیاطی تدابیر پر عمل کریں, خود کا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.